سورہ حدید، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، آئرن. یہ مدنی دور کی آخری صورتیں ہیں اور ان کے اندر آپ کو خطاب مسلمانوں سے ملتا ہے، اس لیے کہ جب مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی ہوا کرتے تھے جن کے پاس علم کی کمی ہوا کرتی تھی، بعض بدو مسلمان ہوا کرتے تھے جن تک علم نہیں پہنچا ہوتا تھا. تو مسلمانوں کے ایمان میں جو کمی آ رہی تھی اس کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا وہی مالک ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اصل میں کائنات کے ساتھ سنکرنائز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی کائنات مسلم ہے، اور جو تسبیح نہیں کرتا کائنات کے لیے وہ ایلین ہے، فورنر ہے، وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب آپ کو وسوسے آئیں تو اسکالرز کہتے ہیں یہ آیت نمبر 3 سورہ حدید کی پڑھ لیں جس میں اللہ کے نام آئے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. جب آپ کو وسوسے آئیں اس آیت کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جس احکام کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، جس حکم کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ میرا دل اس کے لیے کھول دے، اللہ آپ کو شرح صدر انشاءاللہ دے گا اور آپ کے لیے حکم ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اگر انسان کو یہ بات یاد رہ جائے تو انسان کبھی گناہ میں انوالو نہ ہو، انسان کبھی کسی کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال نہ کرے، انسان کبھی غیبت نہ کرے، انسان کبھی جھوٹ نہ بولے، انسان کبھی تانا نہ دے اور نہ کبھی تجسس کرے. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تو پھر کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. کائنات کا ذکر کرنے کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. کیا کرو مسلمانوں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. بتا دیا گیا اللہ کو مانو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ کے لیے کھپاؤ جیسے کھپانے کا حق ہے. اللہ سب جانتا ہے کس نے اس کے حصے میں کوالٹی ٹائم دیا ہے اور کس نے فالتو ٹائم دیا ہے اور کس نے صرف اور صرف تمناؤں سے دین کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو کھول کھول کر کائنات کے قوانین بیان کر دیے اور تم اللہ کی باتوں کو ایڈمائر نہیں کرتے. آئنسٹائن کی تھیوری کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، نیوٹن کے لاز کو تو بڑا ایڈمائر کرتے ہو، اللہ کی کائنات کو ایڈمائر نہیں کرتے. حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے. کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے آیات؟ کیا کرے؟ تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، غم، پریشانی، محرومی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی بخشش، نور اور مغفرت کی طرف لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. تو یہ کتاب کس کو سمجھ آئے گی؟ جو ذہین ہوں گے، جن کا آئی کیو لیول اچھا ہوگا، لو نہیں ہوگا. ہر کوئی جو قرآن کی طرف آ جائے وہ لو آئی کیو کا نہیں ہو سکتا، وہ عقل مند ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، صرف اس کو دعاؤں کی کتاب نہ بنا لینا. یہ زندوں کا دستور ہے، یہ جو زندہ انسان ہے ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم نے اس کو مردوں کا منشور بنا لیا ہے، تو اس میں ہماری غلطی ہے. یہ کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے اور عمل اور ہدایت کے لیے دی تھی. لیکن مسلمانوں کا عقل کا کیا کہنا کہ مسلمانوں نے اس کو ثواب، دعاؤں کی اور مردوں کی کتاب بنا کر رکھ دیا. آپ دیکھیں وہی عرب جس کے اندر علم نام کی چیز نہیں تھی، جب یہ قرآن آیا ہے تو کیسے وہاں پر ایکسپلوژن آف نالج ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو پلٹ کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیروں کو، لا علمی کے اندھیروں کو دور کر کے رکھ دیا.
اللہ نے کہا اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ جب تک اسلام مغلوب ہے اس پر عمل کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، جب اسلام غالب آ جائے گا، ڈومیننٹ ہو جائے گا، تو آنے والوں کا اجر جو ہوگا، اسلام کے دائرے میں جو آئیں گے ان کا اجر پچھلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اسلام کو اس وقت تھاما جب اسلام انسانوں کے پیروں تلے تھا، جب اسلام کو کوئی عمل کرنے کے لیے اپنے دل کی زینت نہیں بناتا تھا۔ آج اسلام پر عمل کرنا حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ اسلام وہ ہیرا ہے جو مٹی میں گرد آلود ہو رہا ہے۔ وہ عقل مند ہے جو اس کو اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیا مقام دیتا ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے ہندوؤں کی رسم پر عمل کرنا ایکسیپٹیبل ہے، اسلام آپ کے اور میرے لیے آج اجنبی ہے، اسلام آپ کے اور میرے لیے غریب ہے، بدعات ہمارے لیے جانی پہچانی ہے اور سنت اجنبی ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہ آنا اٹس کوائٹ نیچرل، ایسا لگتا ہے ہمیں، اور قرآن کا ترجمہ آنا انوکھی بات لگتی ہے۔ کسی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو ہم اس کو اتنا ایلیویٹ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے، اچھا تم تو بڑی اللہ والی ہو۔ جو آپ کو مرد مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہوا نظر آ جائے گا، لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جس ایکسٹریم پر ہیں اس ایکسٹریم کے اوپر ہم نے دین کو بالکل ایک طرف کر دیا ہے۔ اگر کوئی مسجد جانا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے، اگر کوئی عورت اپنا سر کور کر لیتی ہے لوگوں کی نظر میں بڑی نیک بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں بڑی نیک خاتون ہے، ان سے دعا کرا لیتے ہیں۔ تو دین کو اس وقت آپ کی اور میری مدد کی ضرورت ہے۔ دین والے علم والے ہوتے ہیں، عقل اور ذہانت والے لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ذہین سمجھتی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتی ہیں، تو آپ قرآن کی بات پر لبیک ضرور کہیں گی، اور اللہ کو بھی پھر آپ پر بہت پیار آئے گا۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ نے بتا دیا وعدے تو دونوں سے اچھے ہیں، یعنی جو بعد میں بھی اسلام کی طرف آیا اسلام کا غلبہ دیکھ کے وہ دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائے گا، لیکن سابقون الاولون کا مقام بہرحال اللہ نے بتا دیا کہ وہ افضل ہے، اس لیے کہ انسان کا عمل جو ہے وہ اس کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کس نے کن حالات میں عمل کیا، کن حالات میں اسلام کا ساتھ دیا۔ جب سبھی کورسز کر رہے تھے تو ہم بھی کورسز کرنے چل پڑے تو کیا مشکل، ایسے وقت میں نکلیں جس وقت لوگوں کو اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے کوئی اپنا زندگی کے اندر اہم چیز نظر نہیں آتی، جب لوگ اس کو کوئی ویلیویبل چیز نہیں سمجھتے، جب لوگ اس پر وقت لگانا جو ہے اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ حالات سے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے، کس نے کن حالات میں کام کیا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں قرض حسن سے مراد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، علم پھیلانے کے لیے خرچ کرنا۔ آپ وہ واقعہ سن چکی ہیں ابو دہدا کا کہ جنہوں نے اپنا 600 کھجور کے درختوں کا باغ، جب یہ آیت سنی تھی کہ اللہ قرض مانگتا ہے تو رسول اللہ کو انہوں نے تحفے میں دے دیا تھا کہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، اور ان کا گھر اس کے اندر تھا۔ وہیں گئے، باہر سے آواز لگائی کہ ابو دہدا کی ماں، میں نے یہ گھر اللہ کو قرض میں دے دیا ہے، اور وہ اللہ کی بندی کیا تھی، ان کی بیوی کے اپنے بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فوراً باہر نکل کر آ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو یہ قرض دے دیا تھا۔ آج ہمیں کوئی آفر کرے کہ آپ اپنا فیز 8 کا پلاٹ جو ہے وہ بیچ دیں، ہم آپ کو مینہٹن میں ایک سٹیٹ دلائیں گے، ہم بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے؟ فوراً بیچیں گے، اس لیے کہ ہمیں مینہٹن میں سٹیٹ مل رہی ہے پوری کی پوری۔ آج جنت کے لیے پکار آتی ہے، آج اللہ کو قرض دینے کے لیے پکار آتی ہے، اللہ پکار کر کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور ہم بالکل سٹنگ ڈکس بن جاتے ہیں، ہمارا آسٹرچ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، ہم اپنے ہی خول کے اندر بیٹھے رہ جاتے ہیں، اللہ کے وعدے ہمیں سچے نہیں لگتے۔ یاد رکھیں بغیر کچھ دیے جنت نہیں ملنے والی، کچھ دیں گے، ہاتھ اپنا خالی کریں گے اور خالی ہوگا تو اس میں جنت آئے گی، بند مٹھیوں کے ساتھ جنت نہیں کمائی جاتی۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ کہاں سے آیا یہ نور؟ آیت نمبر وہ آپ اپنا سورہ آل عمران کو دہرا لیجئے جہاں سے 4تھا پارہ شروع ہوا تھا، جہاں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں سے آیا یہ نور۔
انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ کچھ خرچ کیا جس سے وہ محبت کرتے تھے، جو ان کو عزیز تھا، جو ان کو محبوب تھا۔ ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے ریئل اچیومنٹ۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، تھوڑا سا نور دے دو۔ دنیا میں چیٹنگ کرنے کی عادت تھی، اس لیے آخرت میں بھی چیٹنگ کرنے کے لیے جو ہیں اپنا عمل آگے بڑھائیں گے۔ دنیا میں بھی یہی کرتے تھے کہ فلاں کا ساتھ دے دو کامیابی مل جائے گی، اور کامیابی کا ساتھ دے دیتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ انہی لوگوں سے نور مانگیں گے، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا، یعنی مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ مسجد نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ درس میں نہیں جاتے تھے؟ کیا ہم اکٹھے مل کر شاپنگ اور پارٹیز نہیں اٹینڈ کرتے تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور موقع پرستی کی اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں۔ نفاق کے 4 سٹیجز اس آیت میں بیان کر دیے۔ کیا؟ بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو ifs اینڈ بٹس میں ڈالا، وتربصتم، اور تم موقع پرستی کی تلاش میں رہے، ہر چیز میں ڈیلے کیا، کر لیں گے، کل کر لیں گے، عید کے بعد کر لیں گے، حج کے بعد کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، 50 سال کی عمر میں کر لیں گے، ورتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں۔ تمہارا کیلکولیٹنگ مائنڈ تھا، تم کامیابی کے چکر میں اللہ کے دین کو ڈیلے کرتے رہے، تم نے نیکی کو فوراً اختیار نہ کیا، تمہیں ڈاؤٹس آتے تھے تو تم اللہ کے حکم سے دور ہو جاتے تھے، تم نے عمل کی خواہش کا اظہار کیا لیکن عمل کے لیے اپنے آپ کو فوراً قدموں کے ساتھ جمایا نہیں، ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کی اپنی غلطی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ بس ہم شاید مسجد میں قالین بچھا دیں گے، لائف سٹائلز کو بدلیں گے نہیں اور اللہ ہمیں درگزر اور معاف کر دے گا۔ انہوں نے بس اس طرح کے اعمال کو کرنا پسند کیا جس سے ان کے گھروں کے اندر سکون پر زد نہ پڑے، فرائض چھوڑ دیے، اپنا من پسند دین اپنا لیا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی تمہاری غمخوار آگ ہوگی، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والے لوگ الم یأنی للذین آمنوا، کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ ایک دفعہ ہدایت ملے تو لے لو، ہدایت بار بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ یہاں ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جن کے ایمان میں کمزوری تھی۔ اللہ سوال کر رہا ہے الم یأنی للذین آمنوا، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ان کی آنکھیں نم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل خشیت کا شکار ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے جسم پر خشوع طاری ہو جائے، اللہ کے ذکر سے ان کے مسلز کے اندر نمنس ہو جائے۔ ابھی تک ان پر کیا یہ وقت نہیں آیا اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، 27ویں پارے پر آ گئے۔ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے قرآن سے اب تک گزار دیا، اللہ اس کو ایسے طریقے سے مکمل کروائے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہا ہے اب تک تم پر خشیت طاری نہیں ہوئی؟ اب تک تم پر بندگی کا رنگ نظر نہیں آیا؟ اب تک تمہارے اندر خشوع کے آثار نظر نہیں آئے کہ اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو جتنا عمل میں ڈیلے کرتا ہے اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، اس کا اتنا جذبات کا معاملہ فلیٹ کر جاتا ہے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اگر آج نیکی نہیں ہے تو مایوس نہ ہونا، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ تمہاری مردہ روح کو زندہ کر دے گا۔ مردہ دلوں میں قرآن کی بارش برساؤ۔
ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ کیا چیز ان کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتی؟ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھو، کیا چیز سٹمبلنگ بلاک بن رہی ہے، کیا چیز ہنڈرنس بن رہی ہے، کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ اے علمو، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کیا ہے، لعبن، ایک کھیل، ولہون، اور دل لگی، وزینتن، اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا یعنی کمپیٹ کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، کمپٹیشن کرنا۔ انسان کی زندگی کے 5 اہم مراحل یہاں بتا دیے گئے۔ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ایسے آتے ہیں جس میں اس کی ہر عمر کی ترجیحات، پرائرٹیز الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہاں پر لعبن، کھیل کس کو کہا گیا؟ بچپن کو۔ ولہون، دل لگی کس کو کہا گیا؟ ٹین ایج کو۔ وزینتن، زینت کس کو کہا گیا؟ یوتھ کو، جو آپ کی ٹین ایج کے بعد آتی ہے۔ وتفاخر بینکم، یہ آپ کی مڈل ایج جس میں انسان کمپیٹ کرتا ہے، جس میں انسان خوب پیسہ کماتا ہے اور خوب فلانٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5واں کون سا عمر کا حصہ؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش، یہ تمہارا بڑھاپا۔ کون ویکیشن گزارنے کہاں جاتا ہے، کون کس کلب کا ممبر ہے، کس کا بچہ کس اسکول میں ہے، کون کس قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ وتفاخر بینکم، قبروں کے اندر بھی کمپٹیشن۔ ہم نے ہر چیز کو اوکیزن بنا لیا ہے، فنکشن بن گیا ہے۔ موت کے اوپر بھی کیٹرنگ ہوگی تو بلیک کلر کی کراکری آئے گی، موت کے اوپر بھی ٹینٹ لگیں گے تو بلیک کلر کے نیٹ کے ٹینٹ لگیں گے۔ تھیم ہوگی آپ کے سویم کی دن کی کہ آپ سب کو بلیک کپڑے پہن کر آنے ہیں، اور بلیک کپڑے پہن کر کیوں آنے ہیں، یہ بھی ایک کمپٹیشن کا میدان ہے۔ بتا دیا گیا۔ دنیا میں تو اللہ نے کہہ دیا ہر چیز کو ڈکے ہے، لیکن انسان عبرت کہاں حاصل کرتا ہے؟ اللہ نے یہ 5 سٹیجز انسان کی زندگی کی بتا دیں، اور آپ ان 5 سٹیجز میں سے پہلی 3 سٹیجز کو تو بہت جلدی کراس کر جاتے ہیں۔ صرف یہ 1-2 مڈل ایج آتی ہے، اس میں انسان ایک دوسرے پر فخر جتاتا رہتا ہے، وتفاخر بینکم، حالانکہ یہی عمر کا حصہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ نیکی کمانی ہوتی ہے، جس میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے، اس لیے کہ ساری صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان کی زندگی کے 5 ادوار۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے اچھا یہ 5 ادوار مجھے گزارنے ہیں، بڑا مزہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی سوا کچھ نہیں۔ تو کیا کرو؟ اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہی ہے تو دنیا میں مت کمپیٹ کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے اگر تم نے کمپیٹ کرنا ہے تو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین میں ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تسلی دے دی گئی کہ وسعت والا اللہ ہے۔ اگر اللہ کے دین پر چلتے میں تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی تنگ ہو رہی ہے تو یہ دنیاوی اسباب ہیں، ظاہر پر مت غور کرو، باطن پر چیزوں کے غور کرو۔ اگر آج مشکل آ رہی ہے کل آسانی آئے گی، اللہ وسعت لے کر آئے گا۔ زندگی تو ہر ایک کی گزر جاتی ہے، یہ 5 ادوار تو ہر ایک پر آتے ہیں، لیکن جیسے فصل جو ہے وہ بھوس بن جاتی ہے ایک دن، ایسے ہی انسان کی زندگی کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔ اس عمر کے ہر حصے کو عبرت کے ساتھ گزارو،
عبرت کے ساتھ گزارو گے تو گناہ اور نقصان میں نہیں پڑو گے. عبرت کے ساتھ گزارو گے تو اپنے ہر موقع کو اوکیزن نہیں بناؤ گے، ہر موقع کو فلانٹ کرنے کا سامان نہیں بناؤ گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو. شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تم دین پر نکلی ہو نا، اس لیے مشکل آئی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھی ہے وہ مشکل آنی ہی آنی ہے. ما اصاب من مصیبت، اصابہ کا لفظ بتاتا ہے کہ تمہاری ہر مشکل ٹیلر میڈ ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے ٹارگٹ کی گئی ہوتی ہے، تمہاری تقدیر میں ہوتی ہے. چاہے تم اللہ کی نافرمانی کرتے تب بھی آتی، چاہے تم اللہ کے فرما بردار ہو تب بھی آئی. تمہارے درجات بلند ہوں گے اگر اللہ کی فرما برداری میں صبر کرو گے، اور تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا اگر واہ ویلا مچاؤ گے اور شکوے شکایتیں کرو گے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تمام صفات کا مالک ہے. نہیں آتے اللہ کی مدد کو، مت آؤ. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. تم نہیں حمد کرو گے، اس کی حمد تو ہوتی رہے گی. تم اس کی طرف نہیں پلٹو گے، پلٹنے والے اس کی طرف پلٹیں گے. تمہارا اللہ محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ہم دیکھ لیں ہم کس ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اس کو انجیل عطا کی. جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی. بودھزم کرسچینٹی میں سیلف انہیلیشن ہے، رہبانیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رکھا. اللہ نے کہا یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی. آپ وہ واقعہ جانتی ہیں جو 3 صحابہ کا تھا جنہوں نے کہا تھا، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں سارا دن جو ہوں وہ روزہ رکھا کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا تھا میں ساری رات جو ہے عبادت کرتا رہوں گا. ایک نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو منع فرما دیا اور تینوں سے کہا کہ میں تم لوگوں میں تقوی میں سب سے زیادہ ہوں. تو رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے. اپنے نفس کی جائز خواہشات بھی پوری کرو، جو نیچرل ڈیزائرز ہیں ان کو جائز حدود کے اندر شریعت کے دائرے میں پورا بھی کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو. مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا حجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی اللہ کا دین غالب کرنا ہر نبی کا مقصد ہوا کرتا تھا اور یہ کام تو ہو کر رہنا ہے. اب انسان کی چوائس ہے، انسان اپنے ہاتھ میں علم کا نور لے کر پھرنے والا بنتا ہے یا انسان اپنے جسم کے ساتھ گناہوں کو اٹیچ کر کے رب کا نافرمان اور شیطان کا دوست بن کر زندگی گزارتا ہے. سورت مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والی عورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ، 28واں پارہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر.
اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یہاں پر اس رسم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ پیوست تھی، بہت زیادہ لوگ اس کا شکار تھے. سورہ احزاب میں اس کا ذکر آ چکا ہے، جس رسم کو زہار کا قانون کہا جاتا ہے. زہار کی رسم عربوں کے اندر موجود تھی، اور اس میں ہوا یہ کرتا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غصے میں، جھگڑے میں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کے جیسی ہے، اور جب وہ یہ کہہ دیا کرتا تھا تو اس سے ازدواجی تعلق پھر دوبارہ قائم نہیں کیا کرتا تھا. وہ عورت اس مرد کے نکاح میں بھی رہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہوتا تھا، تو وہ عورت کو معلق کر کے رکھتے تھے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا ہلکا سا فیلر دیا تھا سورہ احزاب کے اندر. پھر جب یہ واقعہ سچ مچ مدینے کے معاشرے میں رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس ریئل لائف ایونٹ سے نبٹنے کے لیے قوانین دے دیے، تاکہ اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بتایا جائے. اگر اللہ تعالیٰ ویسے قوانین دے دیتا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ اس کو سنی انسنی کر دیتے. جس وقت معاملہ پیش آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین دے دیے. روایات میں آتا ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تھا، اور ان کے شوہر تھے اوس بن صامت. اوس بن صامت نے یہ کام کیا تھا. اس کے اوپر خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے. اس وقت تک کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی احکامات نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو. یعنی کیونکہ جو عرب کے اندر قوانین تھے نافذ، اسی کے مطابق اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا. آپ کو معلوم ہے جب تک قرآن کے اندر الگ احکامات نہیں آ گئے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قوانین کے اوپر رہتے تھے جو موسوی شریعت کے اندر موجود تھے، جو تورات کے قوانین ہوا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا، کیونکہ ابھی قوانین نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. اس پر وہ فریاد کرنے لگی کہ میری اور میرے بچوں کی زندگی تو تباہ ہو جائے گی. اور اسی حالت میں روایات میں آتا ہے کہ وہ روتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا کرتی تھیں کہ کوئی ایسی صورت بتائیے جس سے میرا گھر جو ہے وہ بگڑنے سے بچ جائے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس مسئلے کا حکم جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بتا رہے ہیں. ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی کہ جو اپنے آپ کو جھوٹی رسموں کے اندر انوالو کرے گا وہ اللہ اصل میں سخت جھوٹا معاملہ کرتا ہے اور اللہ پر بہتان گھڑتا ہے. جس نے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا جو اس کا اڈاپٹڈ بچہ تھا اس نے جھوٹ گڑا. جس نے اس طرح سے زہار کا قانون کیا اس نے جھوٹ گڑا. اور یہاں سے اسکالرز یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی بندی تھی جب ان کے گھر میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا. تو جب گھروں کے اندر مسئلے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ کسی علم والے کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے مشورہ مانگا جائے. اور ازدواجی زندگی میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. گھر کی باتوں کو فوراً غصے میں آ کے فائنل حتمی احکامات تک لے جانے سے پہلے کسی علم والے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ پسند نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو شوہر اور بیوی کا. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو یا خلا ہو. اللہ چاہتا ہے کہ پہلی کوشش پوری کی جائے کہ انسان جو ہے اپنے گھر کے معاملات کو سمیٹے. آپ دیکھیں یہاں آیت میں الفاظ آئے تھے تشتکی اللہ، وہ جو آپ سے شکوہ کر رہی تھی، اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی. یعنی انہوں نے یہ نہیں فوراً اس کو سمجھ لیا کہ بس ہو گئی بات، بلکہ انہوں نے کوشش جاری رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بھی سکھایا ہے. ہم نے ایوب علیہ السلام کے ضمن میں دعا پڑھی ہے. آپ نے دعا کی تھی جب آپ کو بیماری لگ گئی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا غم جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس غم کے اندر. تو بتا دیا گیا کہ اگر گھروں کے اندر معاملات خراب ہوں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً شکوے شکایتیں کر کے معاملے کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گھر جڑا رہے، گھر بنا رہے. اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کے دیکھیں احکامات کو، ان کی آواز کو، ان کی دعا کو، ان کے شکوے کو فوراً سن لیا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قوانین نازل کر دیے. ایک خاتون ہے جن کی آسانی کے لیے اللہ نے قرآن میں احکامات نازل کیے. تو اللہ تعالیٰ تو عورتوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والا ہے. اللہ عورتوں کے بہت زیادہ دکھ اور درد کو دور کرنے والا ہے. انہی عورت کے لیے آتا ہے، انہی خاتون، انہی صحابیہ کے لیے، خولہ بنت ثعلبہ کے لیے، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روک لیا. حضرت عمر کے دور کی بات تھی. حضرت عمر کو انہوں نے راستے میں روکا اور کافی دیر تک کھڑے ہو کر ان سے بات کرتی رہیں. صحابہ نے کہا ایک بوڑھی عورت نے آپ کو اتنی دیر راستے میں روکے رکھا اور آپ کھڑے رہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے یہ کون تھی؟ حضرت عمر نے کہا یہ خولہ تھی، اور ان کی پکار تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنی ہے. تو الحمدللہ اللہ سنتا ہے. آپ اللہ کو پکاریں مشکل میں. آپ کے گھر کے حالات مشکل ہوں، اللہ کو پکاریں. آپ کی شوہر کے ساتھ انبن ہو، اللہ کو پکاریں. پکار کر اماں کو فون کر کر کے اماں کو اپنے داماد سے بدزن نہ کر دیں. ہوگا کیا؟ آپ تو تھوڑی دیر میں نارمل ہو جائیں گی، شوہر آپ کو منا لیں گے. اب بیچارے شوہر منا ہی لیتے ہیں، اور شوہر آپ کو منا لیں گے، لیکن اماں کے دل میں ایک کانٹا بن کر ایک الجھن آ جائے گی کہ شاید میری بیٹی خوش نہیں ہے. تو عقل مند عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا شکوہ سب سے پہلے اللہ کی طرف کرتی ہیں. اللہ اپنی اس مخلوق کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ نے نہ عورتوں پر ظلم کیا ہے، اور نہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا میں رہنے والے مرد عورتوں کے اوپر ظلم کریں. تو جو عورتیں دنیا میں مردوں کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر کا بدلہ ضرور دے گا. جنہوں نے کسی بھی طرح سے مردوں کا ظلم سہا ہے، ان کی طرف سے کوئی ٹینشن برداشت کی ہے، اللہ عورتوں کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا. اب کفارہ بتا دیا گیا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. سخت کفارہ رکھا گیا تاکہ ذمہ داری کا احساس مردوں کے اندر آئے، اور مردوں کو پتا چلے کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہارے استعمال کرنے کے کھلونے نہیں ہیں. ان سے جو چاہے جیسے چاہو ویسے مت بول دینا، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ایک انڈیویجول اینٹی ہیں. ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرو کہ اللہ نے تم کو نعمت کے طور پر یہ عورتیں دی ہیں، تاکہ تمہارے گھروں کے اندر سکون باقی رہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان سے مراد کیا ہے کہ تم اللہ کے رسول اور اللہ کے معاملے میں جو باتیں ہیں وہاں سیدھی بات کیا کرو. قولاً سدیداً کا ذکر آتا ہے، قولوا قولاً سدیداً، سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کرو، دل آزاری مت کرو، عورتوں کے معاملے میں عدل کرو. اور جو کفارہ رکھا گیا وہ اس لیے سخت رکھا گیا تاکہ آئندہ کے لیے مرد کیئرفل رہیں. ایمان سے مراد یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان کفارہ ادا کر کے اپنی غلطی کو دور کر دے اور اللہ کے قریب آ جائے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے. اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. اللہ نے بتا دیا. اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. تم چاہے سمجھو کہ اللہ نے سنا یا نہ سنا، تم چاہے سمجھو اللہ نے دیکھا کہ نہ دیکھا، اللہ دیکھ لیتا ہے. اللہ نظروں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اللہ ذہن میں آنے والے جذبات کو بھی دیکھ لیتا ہے، ارادوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جان جاتا ہے.